الأنبياء وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأولياء أمته وعلماء ملته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. صلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين. نہایت ہی واجب الاحترام بزرگ دوستو، اللہ تعالیٰ جل شانہ دی حمد و ثنا تو بعد نبی مکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ وچ ہدیہ درود پیش کرن تو بعد اللہ تعالیٰ جل شانہ دی بارگاہ وچ دعا ہے ناچیز نو کما حق ہو بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے، سارے نو سنا کے توفیق عمل عطا فرمائے۔ قرآن مجید فرقان حمید دی ایک آیہ مبارکہ دا کچھ حصہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل ہویا۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ اپنی بے مثل کتاب میں ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم، فرمایا لوگوں تاکہ تمہارے پاس سراپا معجزہ ذات تشریف لائی۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ کی واضح نشانی تمہارے پاس آ گئی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات سراپا معجزہ ہے۔ اعلیٰ حضرت شاہ محمد فاضل رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں انبیاء معجزے لے کے آتے رہے، معجزہ بن کے آیا ہمارا نبی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات بابرکات کے پاس اللہ تعالیٰ نے آپ کی ذات اقدس سے بے بہا معجزوں کا صدور فرمایا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں حضور علیہ السلام نے فرمایا جتنے بھی نبی آئے اللہ تعالیٰ نے ان کو معجزے عطا فرمائے، ان معجزوں کو دیکھ کے لوگ ایمان قبول کرتے تھے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جو اللہ نے مجھے معجزہ عطا فرمایا وہ قرآن ہے، وحی خدا، یہ معجزہ ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا مجھے اللہ تعالیٰ جل شانہ کی بارگاہ میں یہ امید ہے کہ سب سے زیادہ قیامت والے دن امتی میرے ہوں گے۔ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزے ایک مخصوص وقت میں ہوتے تھے پھر ختم ہو جاتے، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے جو معجزہ عطا فرمایا نا یہ قیامت تک باقی رہے گا۔ حضور علیہ السلام نے قرآن کو معجزہ فرمایا۔ جس طرح لوگ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھوں مسلمان ہوئے، انہوں نے آپ کے ہاتھ سے عجائب دیکھے۔ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس سے ایسی باتیں دیکھی جو ان کے عقل سے ماورا تھیں۔ اسی طرح کچھ لوگ ایسے بھی تھے جنہوں نے قرآن سنا تو وہ بھی مسلمان ہوئے۔ یہ بھی ایک اللہ تعالیٰ جل شانہ کا بہت بڑا معجزہ ہے جو اللہ نے اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا فرمایا۔ آج کل کے دور میں اس میں بھی بحث ہے کہ معجزہ کا صدور جو ہے وہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام سے جو ہوتا ہے وہ ان کی مرضی کے مطابق ہوتا ہے یا ان کی مرضی کے بغیر ہوتا ہے۔ اس میں بھی کچھ لوگوں نے کلام کیا۔ اہل سنت و جماعت کا موقف یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ولیوں کو اور اپنے نبیوں کو اختیار عطا فرمایا ہوتا ہے کہ وہ ایسی چیزیں دکھا سکتے ہیں۔
جبکہ کچھ لوگوں کا نظریہ یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ جل شانہ اپنی مہربانی سے یہ معاملات دکھا دیتا ہے، لیکن ان کو معلومات یا ان کے قبضے میں یہ بات نہیں ہوتی۔ ہر ایک کے پاس اپنے اپنے دلائل ہیں اور ہر ایک اپنے اپنے انداز سے گفتگو کرتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ بعض اوقات ان کو پتہ بھی نہیں ہوتا اور معاملے کا صدور، معجزے کا صدور ہو جاتا ہے۔ جس طرح ابراہیم علیہ السلام کو پتہ نہیں تھا کہ میں آگ میں چھلانگ لگاؤں گا تو مجھے اللہ تعالیٰ آگ سے بچا لے گا، تو لہٰذا وہ کہتے ہیں کہ اسی طرح یہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہوتی ہے، جس پر مہربانی فرمائے نا معجزہ اس انداز میں اسے دکھا دیتا ہے، لیکن معجزے والے کو اس میں کوئی اختیار نہیں ہوتا۔ اہل سنت و جماعت کے بزرگ کہتے ہیں کہ جن لوگوں کو اللہ نے اتنا مقام عطا فرمایا کہ بغیر ان کے ارادے سے اتنی چیزوں کا صدور ہو رہا ہے، تو جب وہ ارادہ کرتے ہیں تو اس کے علاوہ بھی اللہ تعالیٰ ان کے ہاتھوں سے کئی چیزیں صدور، کئی چیزوں کے واقعات، کئی چیزیں رونما ہو جاتی ہیں۔ مثال کے طور پہ میرے نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک شخص آیا نا، اور حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں آ کر عرض کرنے لگا کہ لوگ آپ کو اللہ کا نبی کہتے ہیں۔ حضور نے فرمایا ہاں میں اللہ کا نبی ہوں۔ اس نے کہا اس بات پہ کیا بات گواہی دے گی، کیا چیز گواہی دے گی کہ آپ اللہ کے نبی ہیں؟ میرے نبی علیہ السلام نے اس درخت کی طرف اشارہ کیا اور فرمایا یہ درخت کا جو خوشہ ہے نا، اس کا یہ شاخ ہے، یہ اگر میری بارگاہ میں آ کر یہ گواہی دے دے کہ میں اللہ کا رسول ہوں تو پھر تو بات مان لے گا۔ عرض کی جی ہاں حضور میں مان لوں گا۔ میرے نبی علیہ السلام نے اس درخت کی طرف اشارہ کیا اور اشارے کے ساتھ وہ درخت ایک ٹکڑا کٹ کر درخت سے نبی علیہ السلام کے قدموں میں آ گیا، اور اس نے نبی علیہ السلام کی نبوت کی گواہی دی۔ پھر میرے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا واپس چلا جا، تو وہ واپس چلا گیا۔ ہمارے آپ بزرگ کہتے ہیں کہ کیا یہ سارا کام جو نبی علیہ السلام نے کیا ارادے کے ساتھ کیا یا بغیر ارادے کے کیا؟ اگر دوسری طرف یہ واقعات ملتے ہیں کہ بغیر ارادے کے ایسے معاملات ان بزرگ ہستیوں سے سرزد ہوئے ہیں، ان سے یہ ایسے موقع دیکھنے کو ملے ہیں کہ ان کا ارادہ بھی نہیں تھا لیکن اللہ نے کرم فرما دیا، تو وہاں ایسے بھی بہت سے مواقع ملتے ہیں کہ ان کے ارادے سے اللہ تعالیٰ نے، ان کا جو ارادہ ہوا اللہ تعالیٰ نے ان کے ارادے سے وہ سارا کچھ کر دکھایا۔ معجزے جتنے بھی انبیاء علیہ السلام کو اللہ نے عطا کیے، یہ کس لیے عطا کیے؟ ان کا ایک مقصد اعظم کیا تھا؟ یاد رکھنا، ان کا مقصد اعظم لوگوں کو دین حقہ کی طرف ہدایت کرنے کے لیے، راغب کرنے کے لیے، دین متین کی طرف راغب کرنے کے لیے۔ جس طرح میں ماقبل حدیث عرض کر چکا کہ وہ آدمی آیا اور اس نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ کی نبوت پر کیا چیز گواہی دے گی؟ تو میرے نبی علیہ السلام کی نبوت پر اس درخت کی ٹہنی نے گواہی دی، تو اس بندے نے اسلام قبول کر لی۔ اب میرے نبی علیہ السلام نے محض لوگوں کو دل خوش کرنے کے لیے یہ معجزہ نہیں دکھایا، بلکہ ایک انسان کے ایمان کا مسئلہ تھا۔ حضور نے وہ معجزہ دکھایا تو اللہ تعالیٰ نے ایک انسان کو اس معجزے کی وجہ سے ایمان کی دولت عطا فرمائی۔ لہٰذا حضور علیہ السلام نے یا جتنے یہ بزرگان دین گزرے ہیں، ان کی جو جو کرامات ہیں، ان کی کرامات کے پیچھے بھی اگر آپ دیکھیں نا، تو انہوں نے یہ کراماتیں دکھائی ہیں تو محض اپنی بلے بلے کرانے کے لیے نہیں، بلکہ یہ بھی دین متین کی خدمت کے لیے یہ سارے کام کیے۔ انبیاء علیہ السلام نے بھی یہ جو معاملات کیے، یا دین کی خدمت تھی یا دینداروں کی خدمت تھی، کسی نہ کسی کی خدمت تھی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک دفعہ مجھے بھوک نے بہت ستایا، اور اتنا ستایا کیا فرماتے ہیں مجھ سے اٹھا نہیں جا رہا تھا۔ ایک رستے میں بیٹھ گیا، رستے میں بیٹھا نا تو اس نظریے سے حضرت ابو بکر صدیق پاس سے گزرے تو میں نے ایک آیت مبارکہ کی وضاحت پوچھی، اس نظریے سے پوچھی کہ شاید ابو بکر میری حالت دیکھ کر مجھے کوئی کھانے کی پیشکش کریں گے۔ فرماتے ہیں حضرت ابو بکر صدیق نے وہ آیت مبارکہ کے حوالے سے تو جو کچھ فرمایا فرما دیا، آگے چلے گئے۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد اس رستے سے عمر آئے، حضرت عمر سے بھی حضرت ابو ہریرہ نے پوچھا۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں حضرت عمر بھی پوچھا مسئلے کے بارے میں، فرماتے ہیں میرے ذہن میں یہ تھا کہ میری حالت دیکھیں گے تو مجھے کچھ نہ کچھ کھانے کے حوالے سے پیشکش کریں گے۔ حضرت عمر نے بھی اس آیت کے بارے میں گفتگو فرمائی، اور گفتگو فرمانے کے بعد آگے چلے گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد میرے نبی علیہ السلام تشریف لائے، اور حضور علیہ السلام نے جب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا نا
تو میرے نبی علیہ السلام مسکرانے لگے اور حضور نے فرمایا ابو ہریرہ آؤ میرے ساتھ چلو۔ کبھی کبھی سائل بات کر کچھ اور رہا ہوتا ہے اور اس کی منشا کچھ اور ہوتی ہے، ان سب چیزوں کی طرف دیکھنا بھی چاہیے کہ اس کی کہیں اور بھی تو کوئی منشا نہیں۔ حضرت ابو ہریرہ پوچھ رہے تھے حضرت ابو بکر صدیق سے مسئلہ، حضرت عمر فاروق سے مسئلہ، نبی علیہ السلام کی باری آئی تو میرے نبی علیہ السلام تشریف لے گئے اور ساتھ فرمایا ابو ہریرہ آپ آ جائیں میرے ساتھ۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں نبی علیہ السلام کے پیچھے چلنے لگ گیا، حضور علیہ السلام اپنے گھر میں تشریف لے گئے اور مجھے اجازت عطا فرمائی۔ گھر والوں سے پوچھا کچھ ہے کھانے کو، تو بتایا کہ حضرت یہ کسی نے ہدیہ کے طور پر دودھ بھیجا ہے۔ حضور علیہ السلام کے گھر میں مالک کونین ہیں، گرچہ پاس کچھ رکھتے نہیں، دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں۔ حال حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کی شان یہ ہے کہ حضور علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے سب جہانوں کا مالک بنایا ہے، لیکن پھر بھی حضور اپنے پاس کچھ نہیں رکھتے۔ آج امتیوں کو تو مال و زر جمع کرنے کی اتنی ہوس ہے کہ اگر کسی انسان کا کام تمام کرنا پڑے، یہ پیسے کے بل بوتے انسانوں کی جانوں کے بھی دشمن بن چکے ہیں اور مخلوق کی جان کے دشمن بن چکے ہیں۔ اور ہمارے نبی علیہ السلام کا انداز کیا تھا؟ حضور علیہ السلام سب چیزوں کی اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا ہے، لیکن میرے نبی علیہ السلام پاس کچھ نہیں رکھتے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں حضور نے گھر سے پوچھا کچھ ہے کھانے کو، تو عرض کی کہ حضور یہی بس ایک پیالہ ہے دودھ کا، ہدیے کے طور پر کسی نے بھیجا تھا۔ حدیث پاک میں آتا ہے حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں حضور علیہ السلام کہ گھر میں جب کوئی ہدیے کی چیز آتی نا، حضور آپ بھی تناول فرماتے اور اصحاب صفہ کو بھی عطا فرماتے۔ اصحاب صفہ وہ صحابہ تھے جن کا کوئی گھر نہیں تھا مدینے میں، ان کا کام صرف نبی علیہ السلام کا دین پڑھنا تھا۔ یہ حضور علیہ السلام کی غلامی میں رہ کر میرے نبی علیہ السلام سے دین سیکھا کرتے تھے۔ اور حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں جب کوئی صدقے کا مال آتا تو نبی علیہ السلام سارا کا سارا اصحاب صفہ کو عطا فرما دیتے، اور اگر مال ہوتا ہدیے کا تو حضور علیہ السلام آپ بھی تناول فرماتے اور پھر اصحاب صفہ کو بھی عطا فرماتے۔ میرے نبی علیہ السلام گھر تشریف لائے نا تو گھر والوں نے بتایا حضور یہ ہدیے کے طور پر ایک دودھ کا پیالہ آیا ہے۔ حضور نے اس دودھ کے پیالے کو اپنے ہاتھ میں لیا اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمانے لگے ابو ہریرہ اصحاب صفہ کو بلا کے لاؤ۔ حضرت ابو ہریرہ تو صرف اپنی ذات کا مسئلہ لے کر نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے تھے اور بتایا بھی نہیں تھا، لیکن میرے نبی علیہ السلام نے صرف مسئلہ یہ ابو ہریرہ کی ذات تک نہیں رہنے دیا، حضور کو پتا تھا کہ اصحاب صفہ بھی تو بیٹھے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں مجھے یہ بات اچھی نہ لگی کہ یہ پیالہ دودھ کا ایک ہے، حضور پی لیتے کچھ اور کچھ میں پی لیتا، نظام چل جاتا۔ اب تو سارے جب اصحاب صفہ والے آئیں گے وہ اتنے ساتھی پیئیں گے تو پھر میرے لیے کیا بچے گا؟ لیکن فرماتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو ٹال بھی کون سکتا تھا۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں مجھے حضور نے فرمایا کہ ابو ہریرہ اصحاب صفہ کو بلا کے لاؤ۔ بھوک شدید تھی لیکن حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اصحاب صفہ کو بلاتے ہیں۔ میرے نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں جب اصحاب صفہ آتے ہیں تو نبی علیہ السلام حضرت ابو ہریرہ کو کہتے ہیں کہ ابو ہریرہ اب ایک ایک کو دودھ کا پیالہ دیتا جا۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں ایک کو پلاتا ہوں، پھر دوسرے کو پلاتا ہوں، پھر تیسرے کو پلاتا ہوں، پھر چوتھے کو پلاتا ہوں۔ الغرض 70 کے قریب وہ جو ساتھی تھے سب نے دودھ کا پیالہ پیا اور سب نے سیر ہو کر پیا۔ پھر حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں جب سب نے پی لیا حضور اور میں بچ گئے تو میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا ابو ہریرہ اب آپ بچ گئے ہیں یا میں بچ گیا ہوں؟ عرض کی جی ہاں یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان، جناب کی ذات بچی ہے یا میں بچا ہوں؟ حضور نے فرمایا ابو ہریرہ اب آپ پئیں۔ مرشد اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک تو یہ مسئلہ حل کیا کہ یہ جو لوگ جھوٹے میں پردن جراثیم کی کیا کیا مصیبتیں ڈال کے بیٹھے ہیں کہ تمہارے نبی علیہ السلام کی یہ تعلیم ہے کہ اپنے ساتھیوں کا بچہ ہوا دودھ خود بھی پی رہے ہیں نبیوں کے سردار ہے یہ مقام۔ دنیا کی تمام نفاستیں میرے نبی علیہ السلام کی مقام پہ آ کے ختم ہو جاتی ہیں، دنیا کی تمام طہارتیں اس مقام پہ آ کے ختم ہو جاتی ہیں، لیکن حضور علیہ السلام جس پیالے سے ساتھیوں نے پیا تھا نا سب سے آخر سے اسی پیالے میں میرے نبی علیہ السلام نے پیا، سب سے آخر میں پیا۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں نے دودھ پیا اور جب سیر ہو گیا تو حضور کی بارگاہ میں عرض کی حضور
حضور نے فرمایا ابو ہریرہ اور پیئیں. فرماتے ہیں پھر میں نے پیا. پھر جب میں سیر ہوگا میں نے پھر حضور کی بارگاہ میں پیالہ پیش کیا. حضور نے فرمایا ابو ہریرہ اور پیئیں. فرماتے ہیں تیسری مرتبہ میں نے عرض کی یا رسول اللہ اب تو پینے کا کوئی رستہ باقی ہی نہیں رہا, اتنا پی لیا ہے یا رسول اللہ. میرے نبی علیہ السلام نے اس پیالے کو پکڑا اور خود پیا, اور حضور علیہ السلام نے اس دودھ کو مکمل نوش فرما لیا. حضور علیہ السلام کے جو بھی معجزے ہیں ان معجزوں میں آپ دیکھیں گے یا تو اہل اسلام کی خدمت ہوگی یا پھر اسلام کی خدمت ہوگی. صرف یہ وقت گزاری کے معاملے نہیں ہیں بھائی جان, یہ وقت گزاری کے معاملے نہیں ہیں, یہ اتنے اساس معاملے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے معجزات کے ذریعے بھی اپنی اس مسکین امت کی مدد فرمائی ہے. مشکلات میں ان کا سہارا بنے. حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم اور اس کے علاوہ اور بھی بہت سے صحابہ سے ایک بات روایت میں ملتی ہے, نبی علیہ السلام ایک سفر میں تھے اور صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ اب تو پانی بھی کوئی نہیں جس سے ہم وضو کریں, جس کو ہم پئیں. وہ آقا جو کبھی کبھی اپنے ہاتھوں کی انگلیوں سے پانی کے چشمے نکال لیتے تھے, اس دفعہ حضور فرما رہے ہیں کہ جاؤ تلاش کرو کسی علاقے میں کسی آدمی کے پاس پانی ہے کہ نہیں. حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم اور ایک دو صحابہ حضرت علی کے ساتھ علاقے میں پانی تلاش کرنے نکلتے ہیں. دور دراز ایک عورت ملی, اس عورت کے پاس اونٹ پہ پانی لدا ہوا تھا. صحابہ کرام نے پوچھا یہ پانی کہاں سے لا کے آ رہی ہو؟ اس نے کہا میں بہت دور سے پانی لا رہی ہوں, 2 دن گزر گئے ہیں اس پانی کو لاتے لاتے, اتنی مشکل سے یہ پانی لا رہی ہوں. تو صحابہ کرام نے کہا چل ہمارے نبی کی بارگاہ میں. اس نے کچھ ٹال مٹول کی لیکن صحابہ کرام اسے لے کر حضور کی بارگاہ میں آ گئے. عورت ایک طرف کھڑی ہو گئی اور میرے نبی علیہ السلام نے ان کے مشکیزے سے پانی نکالا, اور پانی نکال کے نا حضور علیہ السلام نے صحابہ سے فرمایا کہ اس پانی سے وضو وغیرہ کرو اور جس کو نہانے کی ضرورت ہے وہ نہائے. صحابہ نہاتے رہے, وضو کرتے رہے. مشکل گھڑی میں میرے نبی علیہ السلام کے صحابہ کو اس مشکل جگہ پہ پانی ملا تو انہوں نے خوب پانی کا استعمال کیا اور اپنا پانی جمع کر لیا. وہ عورت دیکھتی رہی یہ سارا معاملہ. میرے نبی علیہ السلام نے جب صحابہ کے لیے یہ سارا کچھ جمع کر لیا, جمع کرنے کے بعد حضور علیہ السلام نے وہ اس عورت کے لیے حکم ارشاد فرمایا اس عورت کے لیے اس کے کھانے پینے کا سامان اکٹھا کرو. صحابہ کرام نے بہت سی چیزیں اس کو کھانے پینے کی عنایت فرمائی, اور جتنا پانی اس عورت کا تھا صحابہ کرام فرماتے ہیں لگتا تھا اس کے مشکیزوں میں پانی زیادہ ہو گیا. نبی علیہ السلام نے اس کے مشکیزوں کا منہ بند کیا اور فرمایا بی بی تیرے پانی سے ہم نے کچھ نہیں لیا, اب جا اپنی منزل پہ چلی جا. وہ اپنی منزل پہ پہنچی تو لوگوں نے پوچھا کہ کیا معاملہ ہے. جو ان کے رشتہ دار تھے ابھی تو پہلے تو تم 1-1.5 دن میں پہنچ آتی تھی یا 2 دنوں میں, آج اس دفعہ تمہیں بہت سا ٹائم لگ گیا. تو انہوں نے کہا کہ اس دفعہ میں وہ جس محمد کے بارے میں لوگ کہتے ہیں کہ اس نے دین تبدیل کر لیا ہے نا, جو جادوگر ہے جس کے بارے میں لوگوں نے ایسی باتیں کی ہوئی ہیں, اس محمد کے ساتھیوں نے مجھے پکڑ لیا تھا اور انہوں نے مجھے پکڑا تھا اور انہیں پانی ضرورت تھا, لیکن میں دیکھ کے آئی ہوں یا تو وہ واقعی بہت بڑا جادوگر ہے یا پھر اللہ کا سچا نبی ہے. اس نے میرے پانی سے کچھ پانی نہیں لیا لیکن اس نے پانیوں کی ندیاں جاری کر دی. یہ چیزیں میں دیکھ کے آئی ہوں اور پھر مجھے ویسے ہی خالی نہیں رہنے دیا, مجھے ڈھیروں سامان بھی دے کر بھیجا ہے. نبی علیہ السلام کے غلاموں یہ بات تو ہو گئی, بات ختم ہو گئی, لیکن حضور علیہ السلام کے صحابہ اس علاقے میں جہاد کرنے کے لیے گئے ہوئے تھے. حضور علیہ السلام نے ارد گرد کے سارے علاقے فتح کیے, لیکن میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا جس علاقے سے اس عورت نے پانی کے لیے آئی تھی نا, جو عورت پانی دینے کے لیے, اس علاقے والے لوگوں کو کچھ نہیں کہنا. کتنے مہربان ہے حضور علیہ السلام کی ذات کہ ایک کافر عورت نے پانی میسر کرنے میں مسلمانوں کی مدد کی تھی, تو میرے نبی علیہ السلام نے ان کا بھی حیا فرمایا اس کے پورے علاقے کو بھی رہنے دے دو, اس کے پورے علاقے کو نہیں چھیڑنا. جس شہر میں یہ رہتی ہے یا جس گاؤں میں یہ رہتی ہے اس گاؤں کو فتح نہیں کرنا, اس کے علاوہ سب علاقوں کو فتح کر لیا مسلمانوں نے.
وہ باتیں سنتی رہی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی. آخر اس نے محلے والوں سے، علاقے والوں سے، گاؤں والوں سے یہ فیصلہ کیا. اس نے کہا اگر حضور کی غلامی اختیار کرنی ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ میں تو حضور کی غلامی اختیار کرتی ہوں. اتنا مہربان ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کہ ہمارے گاؤں کی طرف حضور نے اپنی فوجوں کی چڑھائی بھی نہیں کی. کتنے کسی کے احسان کی قدر کرتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام. پھر اس عورت کی بدولت سے اللہ تعالیٰ نے پورے گاؤں کو اسلام کی دولت عطا فرمائی. حضور علیہ السلام کے ہر معجزے کے پیچھے میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزے کو جس کو بھی دیکھیں گے، حضور علیہ السلام کے معجزے کے پیچھے یا تو اسلام کی بھلائی ہے یا اسلام والوں کی بھلائی. میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑے معجزے قوم کو دکھائے. یہ قرآن حضور کا معجزہ ہے. اس قرآن کو دیکھو. یہ اب ربیع الاول شریف کا مہینہ گزرا ہے نا. اس مہینے میں ہم ایک بات بیان کرتے ہیں، میں بھی کئی دفعہ یہ عرض کر چکا ہوں، اس کے علاوہ بھی علماء کرام یہ بات بیان کرتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت با سعادت کا جب خبر ابو لہب کو پہنچی نا، یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا رشتے میں چاچا جا کے لگتا تھا، تو اس نے ایک سویبہ نامی لونڈی کو آزاد کیا تھا. اور بخاری شریف میں یہ بات ملتی ہے کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خواب میں ان کو دیکھا تھا اور ان سے پوچھا تھا کہ تیرا کیا حال ہے. تو اس نے کہا میری حالات تو اچھے نہیں ہیں. مرنے کے بعد خواب میں ملا نا حضرت عباس کو، تو انہوں نے کہا میرے حالات اچھے نہیں ہیں، لیکن پیر والے دن نا میں جس انگلی کے اشارے سے اپنی لونڈی کو آزاد کیا تھا، جس نے خوشخبری سنائی تھی نبی علیہ السلام کی ولادت کی، جس انگلی کے اشارے سے میں نے اشارہ کیا تھا نا، جس انگلی سے، اس انگلی سے ٹھنڈا اور میٹھا مشروب ملتا ہے جس سے کچھ راحت پہنچتی ہے. علماء کرام نے جہاں ایک بات یہ نقل کی ہے کہ حضور کے میلاد سے برکت حاصل ہوتی ہے کہ وہ کافر اگر حضور کا میلاد، حضور کے آنے کی بھی خوشی کرے تو اس کو اگر کچھ نہ کچھ راحت ملتی ہے، تو اگر مسلمان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والا حضور کا غلام صرف محمد بن عبداللہ سمجھ کے نہیں، محمد الرسول اللہ سمجھ کر اگر خوشی کرے گا تو اللہ اسے بھی اعزاز عطا فرمائے گا. وہاں ایک اور بات بھی ملتی ہے، اور وہ بات کیا ہے کہ جس نے صرف رسول اللہ کی خوشی محمد بن عبداللہ سمجھ کی خوشی کی تھی، حضور کے احکام کو پیچھے کر دیا تھا، اس کو فقط اس خوشی نے کما حق فائدہ نہیں دیا تھا. وہ پھر بھی اسی جہنم کا بالن بن گیا. اگر وہ محمد رسول اللہ پہ خوشی بھی کرتا اور محمد رسول اللہ کی تعلیم پہ عمل بھی کرتا تو پھر اسے کما حق فائدہ ملتا. آج اگر ہم صرف خوشی کرتے ہیں، محمد رسول اللہ کی تعلیم پہ عمل نہیں کرتے، تو پھر ہمیں قرآن سے یہ رب کا کلام ہے، یہ محمد رسول اللہ کا معجزہ ہے. حضور علیہ السلام کے اس معجزے سے ہمیں کما حق فائدہ نہیں حاصل ہو رہا. مجھے اور آپ کو کوشش کرنی چاہیے کہ اس مقدس معجزے سے، نبی علیہ السلام کے اس معجزے سے، وہ ایک دفعہ جیلم میں ایک بات نکلی تھی اور لوگ گاڑیوں پہ چل دوڑے تھے کہ جناب وہاں حضور علیہ السلام کا پاؤں لگ گیا. علماء نے تو جو محقق قسم کے لوگ تھے اسی وقت اس بات کی مخالفت کی تھی کہ یہ کوئی معجزہ نہیں ہوتا، ایک پاؤں لگا ہے دوسرا نہیں لگا. میرے نبی علیہ السلام کی تو تعلیم یہ ہے کہ ایک پاؤں میں جوتی اور دوسرے پاؤں میں جوتی نہ ہو، یہ صحیح بھی نہیں ہے. اس فرمان سے علماء نے اس بات کا رد کیا تھا کہ یہ کسی اور کا پاؤں ہو سکتا ہے، نبی علیہ السلام کا نہیں ہو سکتا. عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ وہاں قوم دوڑی جا رہی تھی کہ حضور علیہ السلام کا پاؤں لگ گیا ہے. اس معجزے کو دیکھنے کے لیے لوگ دوڑے جا رہے تھے جسے خود نبی علیہ السلام معجزہ فرما رہے ہیں کہ میرا جتنے نبیوں کو اللہ تعالیٰ نے معجزے عطا فرمائے، لوگ ان معجزے کی وجہ سے اسلام قبول کرتے ہیں اور ان نبیوں کی غلامی اختیار کرتے ہیں. حضور نے فرمایا اللہ نے مجھے قرآن والا معجزہ عطا فرمایا، وحی والا معجزہ عطا فرمایا ہے. مجھے امید ہے کہ میرے امتی سب نبیوں سے زیادہ ہوں گے. تو آج اس وحی والے معجزے کو دیکھ کر مجھے اور آپ کو اس سے تعلیم حاصل کرنی چاہیے اور اس کے مطابق ہمیں عمل کرنا چاہیے. آج دن بدن اس حضور کے معجزے سے میری اور آپ کی دوری ہوتی جا رہی ہے. ہم اس کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے، ہم اس کو پڑھنے کی کوشش نہیں کرتے. جو یہ احکام جاری فرماتا ہے ہم اس کی طرف توجہ نہیں کرتے، ہمیں اس کی طرف دھیان ہی نہیں. تو خدا را جب یہ معاملات ہمارے ہوں گے
तो फिर मामलात कैसे सही होंगे। लिहाजा अपने नबी अलैहिस्सलाम की इस मौजज़े की तालीमात पे अमल करें, और इसके मुताबिक जब अमल करेंगे ना तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला दुनवी और उखरवी इज़्ज़तें आपको अता फरमाएगा। और डॉक्टर इकबाल का एक शेर मैं कई दफ़ा तकरीरों में सुनाता हूँ। वो कहता है, वो थे आपस में, तुम हो आपस में गज़बनाक, वो आपस में रहीम। बंदा मुसलमान तुसीं अपना ख्याल करो ना कि तुहाडे जेड़े वडेरे है उन्हां दा की अंदाज़ है, तुहाडा की अंदाज़ है, उन्होंने किवें कुरान दे नाल लगाव लगाया, असा किवें लगाई खले हैं। वो थे आपस में, तुम हो आपस में गज़बनाक, वो आपस में रहीम। तुम खताकार खता भी, वो खता पोशो करीम। चाहते सब हैं कि हूं औजे सुरैया पे मुकीम, पहले लाओ तो सही ना उन जैसा कल्बे सलीम। डॉक्टर इकबाल आंदा पहले उन्हां हर कल्बे सलीम ते लैके आ ना। वैसे हर बंदा जानदा मैं बुलंदियां ते होवां, मेरा मकाम, मेरी रिफत, मेरे दर्जे बड़े बुलंद होवें। चाहते सब हैं कि हूं औजे सुरैया पे मुकीम, पहले लाओ तो सही उन जैसा कल्बे सलीम। तख्ते फ़गफूर भी उनका और शरीरे कै भी, करने को यूं ही बातें हैं कि तुम में वो अमीयत है भी। डॉक्टर इकबाल कहते हैं, मुसलमान जिन्होंने कुरान के साथ लौ लगाया था, अल्लाह ताला जल्ला शानहू के मौजज़े को जिन्होंने समझा और इसको सीने से लगाया था और उसकी तलीम के मुताबिक अमल किया था, तख्ते फ़गफूर भी उनका था और शरीरे कै भी। अखे तख्ते फ़गफूर ये चाइना का बादशाहों के तख्त का नाम था, और शरीरे कै ये रूमियों के बादशाहों के तख्त के नाम थे। वो कहते हैं, डॉक्टर इकबाल कहता है, तख्ते फ़गफूर भी उनका था और शरीरे कै भी। अखे रूमिया दा तख्त भी उन्होंने कब्जे दे विच ऐसी, ईरानिया दा तख्त भी उन्होंने कब्जे दे ऐसी। करने की यूं ही बातें हैं या तुम में वो हमीयत है भी। मुफक्किर पाकिस्तान कहता है, यूं ही बातें कर रहे हो या तुम्हारे अंदर वो हमीयत, तुम्हारे अंदर वो जुर्रत है कि तुम उन जैसा कल्बे सलीम पैदा करके उनकी तलीमात के मुताबिक जिंदगी बसर कर सको। खुदारा मुसलमानों, आज हमें जरूरत है इस बात की कि हम नबी अलैहिस्सलाम के इस मौजज़े को अपने सीनों से लगाकर इसकी तालीम के मुताबिक अपनी जिंदगी को ढालें और अपनी जात के ऊपर इसको नाफिज करें। जब ये तालीम हमारे ऊपर नाफिज होगी और ये तालीम हमारे मुताबिक, हम इसके मुताबिक अपनी जिंदगियां बसर करेंगे, तो इंशाअल्लाह हमारी जिंदगियों में अल्लाह ताला वो कैफ और सरूर अता फरमाएगा। अल्लाह ताला जिस तरह हमारे असलाफ की जिंदगियों में रखा था, उनके पास कुछ भी नहीं था, लेकिन वो अपनी रब की जात के भरोसे पे बड़े मुतमईन जिंदगियां बसर करते थे। हमारे पास बहुत कुछ होता है और हम दुनिया की हवस में अंधे होते हैं, न हराम का ख्याल करते हैं न हलाल का ख्याल करते हैं। दुआ है खालिक की कायनात जल्ला शानहू हम सबको दीन मतीन समझने की तौफीक अता फरमाए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।